السلام علیکم ویورز، ہادیہ کچن کارنر میں آج میں پھر آپ کے لیے لائی ہوں ایک نئی ریسپی، لوکی کے کوفتے۔ اس میں استعمال ہونے والے انگریڈینٹس دیکھ لیتے ہیں۔ ہری مرچ، لہسن 4 جبے، کالی مرچ پیسی ہوئی ½ ٹی اسپون، گرم مسالہ ½ ٹی اسپون، ثابت دھنیا ½ ٹی اسپون، زیرہ ½ ٹی اسپون اور ثابت لال مرچ میں نے 5 سے 6 دانے لیے ہیں اور ان سب کو میں نے بھون کر پیس لیا ہے۔ یہ لہسن اور ہری مرچوں کو میں نے پیس لیا ہے۔ بیسن میں 1 پیالی یوز کروں گی۔ بیسن کو بھی آپ پہلے سے بھون لیں گے۔ ٹماٹر میں نے اس میں 3 سے 4 لیے ہیں اور یہ میں 1 کلو لوکی ہے جس کو میں نے کدوکش کر لیا ہے اور اس کو اچھی طرح سے پانی آپ نکال لیں گے، ڈرائی کر لیں گے۔ اگر آپ لوگوں کے پاس اسپنر ہے تو آپ اس کو اسپنر میں ڈال کے بھی اس کا پانی ڈرائی کر سکتے ہیں کیونکہ یہ پانی بہت زیادہ چھوڑتی ہے۔ اب ہم اس میں مسالے ڈالیں گے۔ نمک میں نے 1 ٹیبل اسپون لیا ہے، آپ کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں۔ باقی جو مسالے میں نے آپ کو بتائے تھے اب ہم اس میں وہ سارے مسالے ایڈ کر لیں گے۔ اگر آپ نے ان کو تھوڑی دیر کے لیے رکھنا ہے تو آپ بیسن ساتھ شامل نہ کیجیے اور اگر فوراً بنا لیں گی تو یہ زیادہ بہتر رہے گا۔ اگر دیر سے بنانا ہے تو پہلے آپ سوکھا مسالہ مکس کریں اور بیسن کو تب آپ اس میں ایڈ کریں جب آپ اس کے کوفتے بنانے شروع کریں گی، کیونکہ یہ پانی چھوڑے گا تو یہ تھوڑا لیکوڈی سا ہو جائے گا۔ اگر آپ اس کو زیادہ اسپائسی کرنا چاہتے ہیں آپ اس میں مزید کٹی ہوئی لال مرچیں بھی شامل کر سکتے ہیں۔ تو مسالہ بنانے کے لیے میں نے 3 میڈیم سائز کے پیاز لیے ہیں، تو ان کو باریک کاٹ کے میں آئل میں ان کو فرائی کر لوں گی۔ پیاز کو براؤن نہیں کرنا، صرف ان کو اتنا فرائی کرنا ہے کہ ان کا کلر جو ہے وہ پنک ہو جائے۔ جب پیاز کا کلر پنک ہو جائے گا تو پھر ہم اس میں ٹماٹر شامل کریں گے۔ ٹماٹر جب تھوڑے سے بھون جائیں گے تو پھر اس میں ہم باقی مسالہ ڈالیں گے۔ ٹماٹر تھوڑے سے نرم ہو چکے ہیں تو ہم اس میں نمک 1 ٹی اسپون، لال مرچ 1 ٹی اسپون اور ہلدی 1/4 ٹی اسپون اس میں شامل کر دوں گی۔
ٹماٹر میں مسالہ ڈال کے ہم اس کو اچھی طرح سے بھون لیں گے. ٹماٹر کا پانی خشک ہو جائے گا. اس کے بعد ہم اس میں تھوڑا سا اور پانی ایڈ کریں گے تاکہ یہ پیاز اور ٹماٹر کی جو ہے وہ گریوی سی بن جائے. اس میں تھوڑا پانی ڈال کے میں اب اس کو پکنے کے لیے رکھ دوں گی. تھوڑا سا یہ پانی خشک ہونے لگے گا تو میں اس میں پھر آدھی پیالی دہی کی شامل کر دوں گی اور اس کو دوبارہ سے پکنے کے لیے رکھ دوں گی. مسالے میں ہم چمچ ساتھ ساتھ ہلاتے رہیں گے تھوڑی تھوڑی دیر بعد تاکہ مسالہ جو ہے وہ لگے نہیں. لوکی میں نے سارے مسالے مکس کر لیے ہیں. اب میں کوفتے بنانے لگی ہوں اس کے. آپ اس کو جتنا دبا دبا کے بنائیں گے اتنے ہی یہ کوفتوں کی شیپ جو ہے وہ اچھی بنے گی. دیکھیں کوفتے میں بنا لیے ہیں تو اب ہم اس کو آئل میں فرائی کریں گے. کوفتے سارے بنا کے اکٹھے نہیں ڈالنے. آپ ان کو ساتھ ساتھ بناتے جائیں گے اور ساتھ ساتھ ان کو فرائی کریں گے. پہلے ایک سائڈ کو آپ گولڈن ہونے دیں گے. اس کے بعد اس کی آپ سائڈ چینج کیجیے گا اور پھر جب ایک تھوڑا سا فرائی ہو جائے پھر دوسرا کوفتہ اس میں ڈالیں.
میں تھوڑا سا دھنیا بھی ڈال دوں گی. اس کے بعد ہم اس کو تھوڑی دیر کے لیے ہلکی آنچ پہ رکھ دیں گے. پانچ منٹ کے دم کے بعد یہ اب بالکل تیار ہیں. تو اب میں اس کو پلیٹ میں نکال لوں گی. بہت ہی مزیدار لوکی کے کوفتے تیار ہیں. انجوائے کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ ضرور